جب سے پاکستان قائم ہو گیا تم اپنے منہ دکھانے کے لیے ہمیں بتاؤ کون سا ضلع، کون سی تحصیل، کون سا ڈویژن، کون سا صوبہ تم نے انڈیا سے آزاد کیا یا کافروں سے آزاد کیا؟ خدا کی قسم مسلمانوں کو مار مار کر کے تم نے تباہ کر دیا ہے، پٹھانوں کو مار مار کر کے تم پیٹو اس پٹھان کو، مارو اس بلوچ کو، تم نے اللہ کی قسم تمہارے ہاتھ رنگین ہے مسلمانوں کے خون سے۔ تم اپنی تاریخ میں ثابت تو کر دو کہ تم نے کون سا صوبہ لیا کافروں سے، کون سا ضلع، کون سی تحصیل تم نے آزاد کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا، ملک کو ربا سود تباہ کر دے گا، سود، اور ہے مسلمان، مسلم لیگ والے بھی مسلمان، پیپل پارٹی بھی مسلمان، اور وہ جو دوسرا کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی وہ بھی مسلمان۔ ارے مسلمانوں تو پھر سود کیوں؟ مسلمانوں تو زنا کی آزادی کیوں؟ مسلمانوں تو شراب نوشی کی آزادی کیوں؟ یہ مسلمانیت کے تقاضے ہیں، یہ اسلام کے تقاضے ہیں، کچھ تو شرم تو کرو۔ ہندو بھی تمہیں للکار کر کے کہتا ہے کہ آپ غیرت مسلمان، کہتے ہیں ہندوؤں کے لیے ہم شراب پر مکمل پابندی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہندو برادری وہ شراب پیتی ہے۔ ہندو اٹھا ان کا ایم این اے اور ایم پی اے رسوا کر کے آپ کے بغیرتوں کو چھوڑا، انہوں نے کہا ہمارا مذہب ہندوؤں کی شراب کی اجازت نہیں دیتا، تم جاؤ دلیل ہو جاؤ۔ ہم کہاں پہنچے، کس جگہ پر ہم لوگ پہنچے، کس جگہ پر پہنچے کہ ایک ہندو کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس کو بھی چہرہ نہیں دکھانے کے قابل نہیں ہے، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے۔ دبئی میں آپ کے پاکستان کے ایک وزیر خارجہ وہ کیا کہتا ہے کہ اے انڈیا والوں تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، دارالعلوم دیوبند کو بلڈوزر لگاؤ، دارالعلوم شاہی مراد آباد کو بلڈوزر لگاؤ، مزار سہارنپور کو بلڈوزر لگاؤ، دیوبند کو ختم کر دو، یہ دہشت گردی پوری دنیا سے ختم ہو جائے۔ ہندو اٹھا کہا خبردار بے غیرت پاکستانی، ہندو کہتا ہے خبردار بے غیرت، تم اپنے پاکستان میں جا کر کے وہاں بدماشی کرو، دیوبند کی طرف اگر آپ نے میری آنکھوں سے دیکھا تو تمہاری آنکھیں تمہاری گدی سے نکالیں گے۔ واہ، ہندو وزیر ہمارے وزیر کو یہ کہتا ہے، کدھر بیٹھے ہو آپ لوگ؟ کون سے ادارے ہیں جو آپ کے حق میں آپ کے مفاد میں کام کر رہے ہیں؟ کون آپ کی غیرت کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے آپ کی جان کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ ماں کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ ماں بہنوں کی بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ جی ہاں، یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے۔ اس قسم کے ظالم جب سے پاکستان قائم ہو گیا تم اپنے منہ دکھانے کے لیے ہمیں بتاؤ کون سا ضلع، کون سی تحصیل، کون سا ڈویژن، کون سا صوبہ تم نے انڈیا سے آزاد کیا یا کافروں سے آزاد کیا؟ خدا کی قسم مسلمانوں کو مار مار کر کے تم نے تباہ کر دیا ہے، پٹھانوں کو مار مار کر کے تم پیٹو اس پٹھان کو، مارو اس بلوچ کو، مارو اس سندھی کو، مارو اس مہاجر کو۔ تم نے اللہ کی قسم تمہارے ہاتھ رنگین ہے مسلمانوں کے خون سے۔ تم اپنی تاریخ میں ثابت تو کر دو کہ تم نے کون سا صوبہ لیا کافروں سے، کون سا ضلع، کون سی تحصیل تم نے آزاد کی۔ ایمان والے تو کافروں کو دھکیل کر کے اس طرف دھکل دیتے، زمین ان سے کھینچتے۔ اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها۔ اے آمنہ کے لال تجھ پہ قربان جاؤں، آپ کو مکے سے نکالا گیا مدینے میں، چھوٹی سی جگہ میں، آپ نے دیکھا کہ یہ پاکستان، یہ ہندوستان، یہ بنگلہ دیش، یہ برما، یہ پوری دنیا، محمد پھیل گیا کافروں کے پاؤں کے نیچے سے، محمدی جماعت نے زمین نکال کر کے اسلام میں داخل کر دیا، لیکن اب ہمارا فراڈی منافق مسلمان دوبارہ واپس ان کو کافروں کو دینا چاہ رہا ہے۔ یہ ساری زمینیں میں ایران میں جا کر کے بھی ماتم کرتا رہا ہوں، میں ان پہاڑوں پہ گیا ہوں، ایران کے، آذربائیجان کے ان پہاڑوں پہ گیا ہوں کہ جن پر حضرت عمر نے فوج بھیج کر کے لڑ کر کے ان کو آزاد کر کے حضرت ابوبکر کے نام پہ کر دیا۔ بولو ابوبکر زندہ باد، ابوبکر کے نام پہ کر دیا، عمر نے وہ آزاد کر کے ابوبکر کے نام دے دیا، اور آج وہ رافضی اس پر مسلط ہے، آج وہ مسلط ہے، آج وہ عمر کو کہتے ہیں لعنت بر عمر، مرگ بر عمر۔ مرگ بر عمر کیوں نہیں ہوگا، لعنت بر عمر کیوں نہیں ہوگا؟ تمہارے ابا کو بھی عمر نے کے ذلیل کر کے چھوڑ دیا، تمہارے آبا و اجداد کو جنہوں نے محمد رسول اللہ کے خط کو بھی جنہوں نے پھاڑ کر کے پھینکا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم ممزقہ کل ممزق، اور آپ نے فرمایا فدعا لهم ان یمزقوا کل ممزق، آپ نے بدعا فرما دی کہ خدا اس کو چورا چورا کر دے، کر دیا میرے رب نے چورا چورا۔ اس کی بیوی پر اس کا بیٹا عاشق ہو گیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیوی نے دیکھا ستیلی کہ اب ستیلا بیٹا میرے ساتھ بدکاری کرے گا، بیوی نے زہر پی کر کے خودکشی کر لی۔ بیٹے نے جا کر کے دیکھا کہ بوتل پہ لکھا ہوا کہ واہ واہ یہ دوائی زنا کے لیے، بدکاری کے لیے، قوت بہا کے لیے مفید ہے، بیٹے نے وہ دبا کر کے پی لیا تاکہ اور زنا کروں، ادھر مردار ہو گیا۔ اس کے بعد کئی زمانے کے بعد اس کی بیٹی بحران آ گئی، اس بیٹی کو بھی ذلیل کر۔ میرے نبی نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے ایک لیڈی کو، پھر صحابہ نے لکھا بغیرتو، اگر تمہارے پاس کوئی مرد نہیں ہے تو بتاؤ مکہ مدینے سے ہم مرد تمہارے پاس بھیجیں، عورتوں کو تم سربراہ بناتے ہو۔ واہ واہ، صحابہ نے کہا کہ اگر نہیں ہے تمہارے پاس نر، تم سارے ہجڑے ہو نا، کھدڑے ہو، تو بتاؤ ہم کوئی مرد بھیج دیتے۔ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة
اپنے ملک کے سربراہی چوروں کو، لٹیروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، سود خوروں کو دے دو۔ آپ کے ملک میں یہی ہے۔ اس ملک کو چلائے گا شہباز شریف یا عمران خان چلائے گا، یا یہ کہ زرداری چلائے گا، جن کا مزاج ہی بے حیائی کا ہے۔ اور ادھر آمنہ کا لال کہہ رہا ہے کہ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جس سوسائٹی میں، جس ریاست میں زنا اور بدکاری کی آزادی ہو۔ ارے بابا، زنا کی آزادی نہیں، زنا کو بہترین قسم کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ جو غریبوں کی بیٹیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو اپنی ماں بہنوں کو آزاد چھوڑتے ہیں، جو دوسروں کو ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں، پیچھے چوکیداروں کا اپنا کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، کسی قوم میں، کسی ریاست میں، کسی ملک میں زنا عام نہیں ہوگا، مگر ہوگا تو ان کو ہلاک کر کے چھوڑ دے گا۔ معیشت کے لحاظ سے ہلاک، دینداری کے لحاظ سے ہلاک، حیا کے اعتبار سے ہلاک، غیرت کے اعتبار سے ہلاک، انسانیت میں ہلاک، ملک تباہ، اور پھر بھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ بعض بے حس قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں، ہم تو تباہ ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، لیکن کسی کو اپنے تباہی کی آواز آ نہیں رہی ہے۔ کسی کو اس سے بڑا بیوقوف کائنات کے اندر کون ہوگا؟ وہ بہرا ہے اور وہ نابینا ہے، اور وہ بے حس اور وہ غافل۔ تباہی کہتے کس کو ہے؟ تباہی کی حقیقت کا بھی علم نہیں۔ ہمارا واسطہ اس قسم کے لوگوں سے پڑا۔ مسلمانوں کا اگر ایک تھوڑی تعداد ہے، دیندار ہے، حیادار ہے، شرم والے لوگ ہیں، اور امانت دار لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، وہ سوسائٹی میں اس طرح، بے حیائی کی حکومتوں میں اس طرح گر گئے کہ گر گئے۔ زنا اپنا اثر دکھائے گا۔ G3 کی گولی کا اثر الگ ہے اور کلاشنکوف کی گولی کا اثر ہے۔ جہاں سود عام ہو، ربا اور سود، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ کافروں کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کافر سود خور بن جائے۔ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، سود در سود کئی گنا بڑھا کر کے حرام خور نہ بنو، کئی گنا۔ زمانے جاہلیت میں نے آپ کو لاکھ روپے دیا سرکار کی آمد سے پہلے، صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی آمد سے پہلے لاکھ روپے میں نے آپ کو دیا۔ سال میں آپ مجھے دے دیں گے تو 1.5 لاکھ، سال پورا ہونے کے بعد دے دیں گے 1.5 لاکھ۔ فی الحال آپ کو قرضہ دیا ہے، اور اگلے سال اگر آپ نہیں دیں گے تو اگلے سال تو پھر 2 لاکھ بنیں گے، اگلے سال پھر 3 لاکھ بنیں گے، اگلے سال سود در سود در سود در سود در سود۔ جی، لاکھ روپے آپ نے اپنے مجبوری میں مجھ سے لیا۔ آپ کے بچے بیمار ہیں، جی میں آپ کو لاکھ روپے دے رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے 6 مہینے کے بعد 1.5 لاکھ دیں گے، سال کے بعد آپ 2 لاکھ دیں گے، 2 سال کے بعد 2.5 لاکھ 3 لاکھ دیں گے، 4 سال